اصل ہے کہ جو دودھ صحیح ہے وہ بہتر ہے، وہ ڈبے میں ہے یا وہ کھلا ہے۔ انفارچونیٹلی دودھ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی سپلائی چین میں ہوتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع آج کل الیکٹرانک میڈیا میں آنے والے اشتہارات سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہیں کھلے دودھ کے خلاف آنے والے اشتہارات۔ کھلا دودھ بہتر ہے یا ڈبے کا دودھ؟ اور دودھ انسانی صحت کے لیے کتنا بہتر ہے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ دودھ اچھا ہے یا اس میں ملاوٹ ہوئی ہے یا اس میں کیمیکلز ملائے گئے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں معروف ویٹنرین پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے وائس چانسلر رہے اور آج کل یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے وائس چانسلر تعینات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دودھ انسانی صحت کے لیے کتنا اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ تو ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی غذا جو بچے کی ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ کیوں ہے؟ ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے۔ اس کے بعد یہ نہ صرف بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، ہر ایج کے لیے اس کی امپورٹنس ہے کہ یہ سورس آف کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، دوسرے منرلز ہے، اور سب سے امپورٹنٹ وائٹامن ڈی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بھی جو آرتھوپیڈک کا سبجیکٹ ہے، تو بہت سارے ہمارے پرابلم آ رہے ہیں آسٹو ملیشیا کے اور آسٹوپینیا کے، کہ وہ اس کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے دودھ پینے کی ہیبٹ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دودھ ملتا بھی تو نہیں ہے، پیے گا کوئی کیسے؟ نہیں، لیکن ملتا ہے۔ دیکھیں نا، جو چیز ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کی ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کون سا خالص دودھ ہے، کیسے ہے کیونکہ وہ ادروائز آپ کیلشیم کی گولیاں کھائیں، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کی ابزارپشن بہتر ہے، اور یہ ایک مکمل غذا ہے، اس کو لینا چاہیے۔ میں پچھلے ہفتے کی بات ہے، اپنے بینک روڈ کیمپس میں تھا، تو آڈیٹوریم میں کوئی فنکشن تھا، کوئی 500 کے قریب بچیاں تھیں۔ میں نے پوچھا کہ جی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں کہ جو ڈیلی ایک دودھ کا گلاس پیتے ہیں، تو صرف کوئی 20 کے قریب بچے تھے جنہوں نے ہاتھ 500 میں سے 500 میں سے۔ اور یہ بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کا میں نے پہلے بھی فیس کیا جب میں ویٹنری یونیورسٹی میں تھا، تو ہم نے بچوں کا بون منرل ڈینسٹی کرائی، تو دیکھا کہ 32% بچیاں تھیں جن کا آسٹوپینیا تھا، اور کوئی 24% تھے آسٹیوپروسس کے بھی ایشوز تھے۔ پھر ہم نے ادھر سافٹ ڈرنک بین کیے۔ پھر یونیورسٹی لکی کہ اپنا ہمارا فارم تھا، ہم نے اس کو پیسچرائز اور فلیورڈ کر کے اور کیفیٹیریاز پہ انہیں دینا شروع کیا۔ لیکن دودھ کی ہمیں انہیں جا کے کلاسوں میں بتانا پڑا کہ جی دودھ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شہر میں رہتے ہوئے جو لوگ، ایک مسئلہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دودھ خالص نہیں ملتا، اور خالص تو بہت دور کی بات ہے، اب تو خالص پانی والا دودھ بھی نہیں ملتا، اب تو پانی بھی کوئی 2 نمبر ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ اللہ جانے کون سا۔ کھلے دودھ بہتر ہوتا ہے یا ڈبے کا دودھ؟ دیکھیں، اصل ہے کہ جو دودھ صحیح ہے وہ بہتر ہے، وہ ڈبے میں ہے یا وہ کھلا ہے۔ جو دودھ گائے یا بھینس یا بکری دیتی ہے، جو فارمر کے پاس ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی دودھ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی سپلائی چین میں ہوتا ہے، اس میں اڈلٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اس کو خراب نہ ہونے سے بچانے کے لیے بھی کیمیکل ڈالتے ہیں۔ اور اگر دودھ اس آرگنائزیشن سے آپ لے رہے ہیں جس کا اس کی سپلائی چین پہ کنٹرول ہے، یا ان کا اپنا فارم ہے، پھر تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر ڈبے کا دودھ بھی ٹھیکیداروں نے دینا ہے تو اس کی بھی کوالٹی وہ کھلے دودھ سے شاید اور بھی خراب ہو۔ اور یہ دودھ کون سا پئیں، اس کا یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز نے ایک بہت اچھا حل دیا ہے کہ آپ دودھ کا سیمپل ایک لیں،
10 ml کی سرنج لے کے اس میں لے آئیں, فری آف کاسٹ آپ کو وہ انالیسس کر کے دیں گے کہ دودھ کی کوالٹی کیا ہے. ویٹنری یونیورسٹی. لیکن اس کو لانا کس طرح ہے؟ سادہ سرنج کے اندر سادہ ڈسپوزیبل سرنج 10 ml کی لیں, اس کو ادھر لے آئیں اور وہ 10 منٹ میں اس کا رزلٹ آپ کو بتا دیں گے. اس کا ایک سکیننگ کا انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ اگر ہم جو ڈسکریج کر رہے ہیں جی کہ کھلا دودھ نہ پیا جائے یا ڈبے کا دودھ, اصل ہمیں کہنا چاہیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دودھ پینا چاہیے. نمبر 1 چیز تو یہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ دودھ کی کوالٹی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہمارا جو 90% فارمر ہے نا وہ اسمال اسکیل فارمر ہے, اور اس کی ساری ڈپینڈنس, اس کی لائیولیہوڈ یہ ڈیری کے اوپر ہے, لائف اسٹاک کے اوپر ہے. اور یہ دودھ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی ایک ہائی ویلیو ایک کراپ ہے. ایگریکلچر لائف اسٹاک میں سب سے ہائی ویلیو جو کراپ ہے وہ دودھ ہے. اس کو اگر ہم ڈسکریج کریں گے تو بندے تو دودھ تو پہلے نہیں پی رہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں, ایک دودھ جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے اس کے اندر گندا پانی شامل ہے, اس کے اندر کیمیکلز شامل ہیں, اس کے اندر سرف شامل ہے, اس کے اندر سوڈا شامل ہے, تو وہ دودھ تو انسانی صحت کے لیے زہر ہے. اس میں دیکھیں پنجاب فوڈ اتھارٹی بہت اچھا کردار کر رہی ہے, اور آپ کے نالج میں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا تو اس وقت ہماری رسپانسبلٹی تھی, اور ہم سارے دودھ ہم نے چیک کیے تو ڈبے کے دودھ میں بھی پرابلم آئے, لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ یہ پرابلم ہے, اس کو ٹھیک کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکلز ڈبے کے دودھ میں بھی ہو سکتے ہیں. اس میں بھی آئے تھے, کیونکہ وہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وہ آئے تو ایک آپ کے ایک سپلائی چین میں آتے ہیں نا. جانور کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, فارمر کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس قسم کی کمپین چلانے سے فارمر کا جو ایک ڈسکریج ہوتی ہے, اس کی مارکیٹ کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے. وہ تو پہلے پسا پڑا ہے, ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمیں اسے فارمر کو یہ, اگر کوئی آرگنائزیشن یہ کہہ سکے جی کہ اس نے ہائیجینیکلی کیسے دودھ کو دھونا ہے, کیسے اسے صاف برتن میں لے کے جانا ہے, اور کیسے اس کو آگے ٹھنڈا رکھنا ہے, تو وہ ایک اس قوم کی اور اس کنزیومر کی ایک ہیلپ ہوگی. یہ کہہ دینا جی کہ یہ زہر ہے, وہ زہر تو کھلے دودھ کی وجہ سے نہیں ہے. زہر اگر وہ خوراک آپ جانور کو ایسی دیں گے. اچھا, اگر وہ کھلا ہے یا ڈبے کا ہے, یہ ایک علیحدہ رکھیں ہم ڈیبیٹ. ہاں جی. کیا کچھ ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جس کے بعد کوئی دودھ زہر بن سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ جانور کو ایسی فیڈ دے رہے ہیں جیسے فنگس لگی ہوئی, آپ اس کو مکی ہے یا کھل ہے یا کوئی بھی فیڈ ہے جس میں فنگس ہے, تو وہ فنگس الٹیمیٹلی ٹاکسنز بناتی ہے. اور جو M1 اچھا, وہ دودھ میں بھی آئے گی جو وہ جانور آئے گا, وہ بے شک ڈبے کا دودھ ہوگا یا کھلا دودھ ہوگا. تو اصل بات اس کی ایجوکیشن ہے فارمر کی بھی اور جو سپلائی چین والے ہیں. اور اس میں فوڈ اتھارٹی بڑا اچھا ایک انیشیٹو, انہوں نے منیمم پیسچرائزیشن لا بھی ایک لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں اسے پیسچرائز کیا جائے, کولڈ چین ڈیولپ کی جائے. تو یہ ایک دم کہہ دینا جی کہ یہ زہر ہے, یہ بات ذرا نامناسب ہے. اس کی مطلب یہ کمپین اگر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو اتنا اس کا انیشیٹو لینے کی بات ہے تو وہ سب سے پہلے بتائیں جی کہ دودھ پینا امپورٹنس کیا ہے. سر, امپورٹنس تو ہر کوئی سمجھتا ہے, ظاہر ہے امپورٹنس تو لوگ سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو دودھ گھروں میں آ رہا ہے, جو دودھ کھلا دودھ بھی اگر ہم کہہ لیں, اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے اندر شامل نہیں. بلکہ بعض لوگ, آپ بہتر سمجھتے ہیں اس بزنس کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دودھ ہوتا ہی نہیں اور وہ دودھ بنا کے بیچتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یعنی دودھ میں پانی نہیں, اب تو پانی میں بھی دودھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب, یہ مارکیٹ میں جو اڈلٹریشن کی سائنس ہے وہ بھی بڑی ایڈوانس ہے. یہ تو اس کو یہ کیا, سر پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ اڈلٹریشن کی سائنس کیا ہے اور یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک تو وہ اس کی شیلف لائف انکریز کرنے کے لیے کہ دودھ خراب نہ ہو, اس میں کیا ڈالا جاتا ہے اس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں, فارملین تک بھی ڈالتے ہیں, لیکن اس کے ٹیسٹ موجود ہیں, اس کا سارا کچھ موجود ہے. یا برف ڈال دی, گندی برف ڈال دی, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے
کہ ہم نے انہیں یہ طریقے بتانے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو دودھ کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں, اس کی شیلف لائف کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اور اسمال سکیل پہ کیسے اس کو آپ پیسچرائز کر کے اینڈ مارکیٹ تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, اور ایگریکلچر میں لائف اسٹاک کا کوئی 68% کمپوننٹ ہے, اکانومی کا اہم پلر ہے. اس قسم کا میسج دے کے کنزیومر کو, وہ تو پہلے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کریں, ہاں کوئی شخص مطلب وہ تو پہلے دودھ پینے کے, جیسے میں نے آپ کو بڑی اگزامپل دی اپنی یونیورسٹی کی کہ دودھ پینے کا کلچر ہی نہیں ہے. اب تو بالآخر تنگ آ کے لوگ دودھ پیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ صرف بچے تو مجبوراً پیتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ ہوگا کہ آپ کے پاس پیشنٹ بڑھ جائیں گے آرتھوپیڈک, ہر دوسرے شخص کو ظاہر ہے مطلب آپ دیکھیں ہڈیوں کے, گھٹنوں کے, دوسرے ایشوز سارے آتے جائیں گے. اور اس میں ہم نے انہیں بتانا ہے جی کہ دودھ پئیں, دودھ کی کوالٹی چیک کرانی ہے. ان کی فوڈ اتھارٹی کی لیبز ہیں, یونیورسٹی کی لیب ہے, لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی لیبز ہیں, فری آف کاسٹ ساری آپ کو وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ آئی وڈ سے کہ جی ڈبے کے دودھ کی بھی کوالٹی چیک کرائیں, یا جو بھی دودھ ہے اس کی کوالٹی چیک کرائیں. ہم نے تو اکراس دی بورڈ چیک کیا تھا اور بڑے بڑے نام تھے, لیکن وہ دودھ ٹھیک نہیں نکلا. اور یہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہے, ہاں جو مطلب یہ پورے ریکارڈ میں چیزیں ہیں, سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں چیزیں ہیں. پھر انہیں ٹائم دیا گیا, پھر دوبارہ ٹیسٹنگ ہوئی, پھر سارا کچھ ہوا. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, نہ کہ لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے, نہ کہ کسی کو گندا کہنا ہے, کسی کو اچھا کہنا ہے. سر بعض لوگ تو اب وہ خشک دودھ پہ شفٹ ہو گئے ہیں, وہ صرف چائے پیتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر خشک دودھ بھی بھینس سے ہی آتا ہے, کاؤ سے آتا ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے سالوں میں خشک دودھ بہت سارا امپورٹ ہو رہا تھا. یہ تو جو ڈالر پرائس منی ڈیویلیویٹ ہوئی تو اب وہ فیزیبل نہیں رہا. پہلے تو یہ میجورٹی ڈبے کے دودھ میں خشک دودھ سے ہی وہ بناتے تھے, تو وہ اس کی آج بھی بہت سارا خشک دودھ اویلیبل ہوگا جس کی ایکسپائر ہو چکا ہوگا, جس کی مطلب ایک شیلف لائف ہے, سٹوریج کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے, کتنی دیر آپ اس کو خشک دودھ کو رکھ سکتے ہیں. یہاں تو آپ کے سامنے یہ ریگولیٹری کوئی سسٹم نہیں ہے دیکھنے کا, نہ اویئرنیس ہے, نہ ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں. تو یہ ایک دم جمپ کر دینا کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں, اس مارکیٹ کو, اس سسٹم کو ہم نے ایجوکیشن کے ذریعے, ان کی اویئرنیس کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں دودھ تو سر سب سے زیادہ ضرورت اس کی چھوٹے بچے کو ہوتی ہے. گائے کا دودھ بہتر ہوتا ہے بچے کے لیے یا بھینس کا؟ جو آپ کو خالص اویلیبل ہے, اگر بھینس کا ہے تو اس کو ذرا ڈیلیوٹ کر لیں, اس میں فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے, اس میں پانی ڈال لیں تاکہ وہ اس کے ڈائجسٹیبلٹی کے ایشو نہ ہو. اگر وہ نارملی 6% یعنی اگر اس کو بھینس کا خالص دودھ دیا جائے گا تو میدے کا مسئلہ ہو جائے گا, ڈائجیشن کے ایشوز ہوں گے نا. تو اس سے بہتر ہے جی اس کو کوئی 3.5% پہ یا اس کو ایڈ کر کے وہ دے دیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کوالٹی وہ بے شک ڈبے کا دودھ ہے, وہ بے شک کھلا دودھ ہے, اس میں کوالٹی از ہائیلی امپورٹنٹ. اور یہ پچھلے اس میں جب سے یہ فوڈ اتھارٹی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اویئرنیس کی ہے, کافی سارے لاہور کے اندر کوئی 20+ ایسے انٹرپرائزز ہیں جن کے اپنے فارم ہیں, اور وہ فارم سے کسٹمر کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ لنک کیا ہے, اینڈ دے انشور کوالٹی, اور دے گیو ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں اور کوالٹی بھی انشور کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے انکریج کرنا ہے. ہم نے فارمر کو یہ کہنا ہے جی کہ اس کو ہینڈل پراپر کریں, اس کی جو کاؤ کی اس کو کلینلینس, ہائیجین, آگے اپنے ہاتھوں کی ہائیجین, دوسری چیزیں, ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں. اور جو فارم لیول کے اوپر ایشو نہیں ہے, ایشو جتنے ہیں وہ سپلائی چین کے ایشو ہیں, اور وہی دودھ ڈبے میں جاتا ہے جو کھلا مارکیٹ میں آتا ہے, اس میں فرق نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق تو اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا, دودھ کا سورس تو ایک ہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ڈبے میں آئے یا کھلا ہے,
وہ بھینس کا یا کاؤ کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے جو ہم اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں. جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں بھینسوں کو, ہاں جی, اس کا کوئی اثر ہوتا ہے دودھ میں؟ یہ بھی تھینکس ٹو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کہ ایک ہارمون مارکیٹ میں تھا, لیکن لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے بڑی محنت کی اور اسے سپریم کورٹ سے بین کروایا, ڈی رجسٹر کروایا, مارکیٹ سے جتنا بھی تھا اس کو اٹھایا گیا. ابھی اگر کوئی یوز کرتا ہے تو وہ انلیگل ہے, اب وہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں, نہ امپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ امپورٹ پہ ہی بین لگا دیا, ڈی رجسٹر کر دیے. لیکن چند سال پہلے یہ پریکٹس تھی ہارمونز کی کہ اس کو لگاتے تھے جس سے دودھ زیادہ ہو سکے, لیکن ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. اگر سر ہم ڈبے کے دودھ کی بات کریں تو ڈبے کے دودھ میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں وہ جو فیٹ ہوتی ہے جو دودھ کے اندر وہ اس میں کم ہوتی ہے کھلے دودھ کی نسبت. نہیں, ایسی کم نہیں ہوتی, اس کو سٹینڈرڈائز کرتے ہیں. کوئی فل فیٹ جو ہے وہ 3.5% ہے, وہ بھینس سے دودھ لیا, اس کو سٹینڈرڈائز کیا, اس کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے آپ اس میں سے کریم نکال لی, کریم سے بٹر بنا لیا, تو وہ اس کو ڈبے کے دودھ کا جو ہے کچھ لو فیٹ ہے جس کی 2% بھی ہوتی ہے, 3.5% بھی ہوتی ہے. لیکن اگر دودھ ہو, مجھے تو اصل ہے کہ کچھ ڈیری لیکوڈ ہے ڈبے میں بند ہے, اس کے اوپر دودھ نہیں لکھا, اس کے اوپر لکھا ہے ڈیری لیکوڈ. اچھا, یعنی ڈبے میں جو دودھ کے نام پہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں, جیسے ہم جاتے ہیں آئس کریم کھانے پہ, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ دودھ سے بنی نہیں ہوئی ہے, آئس کریم ہے ہی نہیں ہے, وہ ڈیلائٹ ہے, وہ اور چیز ہے. یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کنزیومر کو کہ پہلے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے, ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویجیٹیبل سورس سے بنی ہے. یہ دودھ جو جس کو اب جیسے ہم چائے کے لیے ٹی وائٹنرز یوز کرتے ہیں, اس میں دودھ کا نام و نشان نہیں ہوتا, لیکن چائے بڑی اچھی بنتی ہے اس کی, وہ سارے پام آئل سے بنے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں خود بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ لیبل تو پڑھیں کہ ہم لے کیا رہے ہیں, اور اس کو پھر کوئی نقصان ہے جو پام آئل سے بنتا ہے. یار پام آئل یہ تو ایک دیکھیں نا جی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی ایک فیٹ چکنائی زیادہ ہے, اور ہم تو اس کو سورس آف کیلشیم کے طور پہ دودھ ایڈ کرتے ہیں نا, فاسفورس کے طور پہ ایڈ کرتے ہیں, وہ پام آئل کے طور پہ آ رہا ہے. تو یہ اچھا, پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ٹیسٹ کیا یونیورسٹی نے, میں اس کے رزلٹ آپ کو, اس پہ ایک ویڈیو ہے کہ ہم نے وہ یہ ٹی وائٹنرز اور کھلا اور دودھ یہ ہم نے دیا چوہوں کو, اور پھر اس کے ہم نے ساری اس کی ہسٹوپیتھولوجی اور گروتھ اور سارے پیرامیٹرز اس کو اسٹڈی کیے. اوبویسلی اس میں جو بہت زیادہ ڈفرینسز تھے. تو یہ چیزیں مطلب جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ڈبہ بھی ہے, جیسے ہم جو جوس پی رہے ہیں, وہ جوس تو ہوتا ہی نہیں, اس میں کچھ ہے جو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے % جوس ہے, باقی ہم پڑھتے نہیں ہیں نا کہ ہم لے کیا رہے ہیں. اچھا سر, بعض لوگ ڈبہ خریدتے ہیں اور وہ اسی طرح اس کو پی لیتے ہیں, ہاں جی, گرم کیے بغیر. نہیں وہ تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ کہ ڈبے میں وہ الٹرا ہائی ٹریٹمنٹ پہ اس کو ٹریٹ کیا ہوتا ہے, اس کا کوئی حرج نہیں, ویسے بھی آپ پی سکتے ہیں. لیکن بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ایک فوڈ اتھارٹی نے ایک ڈبے اٹھائے مارکیٹ سے, تو گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی کہ یہ دیکھیں کیا ہے. تو ہم نے کہا یہ کہ یہ تو دودھ کے سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا, انہوں نے ڈیری لیکوڈ لکھا ہوا تھا. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی اس کے اوپر سے جو بھینس کی تصویر اتار دیں, باقی انہوں نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے کہ لوگ اس کے اوپر. ڈیری لیکوڈ سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈیری لیکوڈ میں وہی ویجیٹیبل فیٹ یوز کر کے کوئی یعنی دودھ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے, اس میں ملک کے سورسز ہوتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ, جو اس کی فیٹ ہے وہ ملک والی فیٹ نہیں ہوتی, وہ ویجیٹیبل فیٹ اس میں ایڈ کی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں پڑھنا ضرور چاہیے کہ ڈبے کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے سارا کچھ کہ ہے کیا, تو وہ اس وقت پھر وہ بھینس کی تصویر اتاری کہ یہ
لوگ تو تصویر دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں بھینس کا دودھ. تو یہ جو انفارچونیٹلی اڈلٹرنٹ یا وائٹ کلر دیکھیں سر, آپ تو ظاہر ہے اس شعبے سے وابستہ ہیں, آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک میں یا کوئی بھی بندہ جو عام بندہ ہے, پڑھا لکھا یا ان پڑھ, اسے تو یہ ساری چیزیں عام طور پہ نہیں پتہ ہوتی. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک عام بندے کو جو یہ سپلائی چین اور اڈلٹریشن اس سارے پروسیس سے وہ واقف نہیں ہے, کیا پیغام دیں گے کہ وہ کون سا دودھ استعمال کرے؟ دیکھیں, میں کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ جو ان کو پوچھیں جی کہ آپ کا اپنا فارم ہے, آپ کا سپلائی چین پہ کنٹرول ہے, اور ٹاپ آف ڈیٹ آپ کا یہ پورا رائٹ ہے کہ آپ اس کی کوالٹی چیک کرنی ہے. یونیورسٹی آپ کو پوری سپورٹ دے گی, فوڈ اتھارٹی کی لیب میں آپ لے جائیں, آپ کو اس کی کوالٹی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دودھ ہے یہ کاؤ یا بفلو سے آیا ہے یا یہ فیبریکیٹڈ ہے. یعنی بظاہر تو ظاہر ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا, نہیں پتہ چل سکتا, وہ تو ایسی کوالٹی کا ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے تھے, آپ سن رہے تھے گفتگو پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے, اور ہم نے بات کی جو اشتہارات آ رہے ہیں کہ کھلا دودھ صحت کے لیے زہر ہے. اس میں آخری بات جو پروفیسر صاحب نے جس طرح کی, میں اس پہ ختم کروں گا کہ کھلا دودھ ہو یا ڈبے کا دودھ ہو یا کسی بھی طریقے سے بنا ہوا دودھ ہو, اس کا خالص ہونا اور اس کا صاف ستھرا ہونا اہم ہے. وہ ڈبے کا یا کھلا یہ میٹر نہیں کرتا. آپ جان سکتے ہیں, اس کی کوالٹی چیک کروا سکتے ہیں, اور اپنا اور اپنے جاننے والوں کا, چاہنے والوں کی صحت کا خیال رکھیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو پروگرام صحت کی باتیں سے اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.